الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مسائل خواتین کورس کی آج پہلی کلاس ہے۔ پہلا سوال یہ ہے کہ حیض کے متعلق قرآن کریم میں کوئی حکم ہے یا حدیث پاک کے تناظر میں منع کیا جاتا ہے، صحبت وغیرہ یا اس کے احکام؟ تو یاد رکھیے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 222 اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے یسألونک عن المحیض قل هو اذی فاعتزلوا النساء فی المحیض ولا تقربوهن حتى يطهرن فاذا تطہرن فأتوهن من حیث امرکم اللہ ان اللہ یحب التوابین ویحب المتطہرین۔ اے محبوب، تم سے حیض کے بارے میں لوگ سوال کرتے ہیں، تم فرما دو وہ گندی چیز ہے، تو حیض میں عورتوں سے بچو اور ان سے قربت نہ کرو جب تک پاک نہ ہو لیں، تو جب پاک ہو جائیں ان کے پاس اس جگہ سے آؤ جس کا اللہ تعالیٰ نے تمہیں حکم دیا، بے شک اللہ تعالیٰ دوست رکھتا ہے توبہ کرنے والوں کو اور دوست رکھتا ہے پاک ہونے والوں کو۔ لہذا پتہ یہ چلا کہ یہ حکم اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں دیا ہے، اور صحیح مسلم کی حدیث نمبر 302 اسی کے شان نزول کے متعلق بیان کی جاتی ہے کہ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ یہودیوں میں جب کسی عورت کو حیض آتا تو اسے نہ اپنے ساتھ کھلاتے نہ اپنے ساتھ گھروں میں رکھتے۔ صحابہ کرام نے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے سوال کیا تو اس پر اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی۔ تو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جماع کے سوا ہر شے کرو۔ یہ خبر یہودیوں کو پہنچی تو انہوں نے کہا کہ یہ ہماری ہر بات کا خلاف کرتے ہیں، ہماری ہر بات کے خلاف چاہتے ہیں۔ تو بعض صحابہ کا یہ ذہن بنا کہ اس طرح کرتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے مشورہ کرتے ہیں کہ ہم پھر جماع بھی نہ کر لیا کریں، کیونکہ یہودی جماع بھی تو نہیں کرتے، ہم جماع بھی کر لیا کریں تاکہ پوری طریقے سے مخالفت ہو جائے۔ تو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا چہرہ متغیر ہو گیا، یہاں تک کہ بعض کو گمان ہوا کہ ان دونوں پر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے غضب فرمایا۔ وہ چلے گئے، اس کے بعد دودھ کا ہدیہ پیش کیا گیا تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بلوایا اور پلایا، تو پھر سمجھ میں آئی کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان پر غضب نہیں فرمایا۔ اور دوسرا سوال یہ ہے کہ اگر کوئی عورت حیض کی حالت میں ہو اور عمرہ پہ جانے کی تیاری ہو جائے یا حج پہ جانے کی تیاری ہو جائے تو پھر کیا کرنا چاہیے؟ تو اس حوالے سے بخاری شریف کی حدیث نمبر 294 نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی زوجہ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں ہم حج کے لیے نکلے، جب مقام سرف میں پہنچے تو مجھے حیض آیا تو میں رو رہی تھی۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم میرے پاس تشریف لائے، فرمایا تجھے کیا ہوا؟ کیا تو حائضہ ہو گئی؟ عرض کی یا رسول اللہ ہاں۔ فرمایا یہ ایک ایسی چیز ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کی بیٹیوں پر لکھ دیا ہے، تو تم سوائے خانہ کعبہ کے طواف کے سب کچھ ادا کرو جیسے حج کرنے والا ادا کرتا ہے۔ تو اس سے یہ پتہ چلا کہ بی بی یہاں سے اگر پاکستان سے جا رہی ہے یا کہیں سے بھی جا رہی ہے تو وہ احرام باندھ لے، احرام کی مطلب نیت کر لے، ہاں نوافل وغیرہ نہیں پڑے گی، باقی معاملات جو ہیں وہ جو مسجد میں جا کر کرنے والے ہیں وہ نہیں کرے گی، بلکہ ہوٹل میں ٹھہری رہے گی جب تک کہ اس کے حیض والے دن ختم نہیں ہو جاتے۔ جب حیض والے دن ختم ہو جائیں تو پھر طواف وغیرہ کرنے کی اس کو اجازت مل جائے گی۔ اور تیسرا سوال اس حوالے سے یہ سامنے آتا ہے کہ بعض لوگوں کا یہ ذہن ہے کہ جو عورت حائضہ ہو وہ کسی چیز کو ہاتھ نہیں لگا سکتی، وہ ہاتھ لگائے گی تو وہ چیز ناپاک ہو جائے گی۔ کیا یہ درست ہے؟ یہ بات درست نہیں ہے۔ صحیح بخاری میں یہ روایت موجود ہے، یہ حدیث نمبر 296 ہے۔ حضرت عروہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سوال کیا گیا کہ حیض والی عورت، حضرت عروہ سے سوال کیا گیا نا کہ حیض والی عورت میری خدمت کر سکتی، جس کسی نے سوال کیا، اور
جنبی عورت مجھ سے قریب ہو سکتی ہے؟ تو حضرت عروہ رضی اللہ تعالی عنہ نے جواب دیا کہ یہ مجھ پر بہت آسان ہے، ٹھیک ہے، اور یہ سب میری خدمت کر سکتی ہیں، مطلب میری بیوی میری خدمت کر سکتی ہے، اور کسی پر اس میں کوئی حرج نہیں۔ مجھے ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے خبر دی کہ وہ حیض کی حالت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کنگھا کرتی، اور حضور معتکف تھے، اپنے سر مبارک کو ان سے قریب کر دیتے، اور یہ اپنے حجرے میں ہی ہوتی تو کنگھا کر دیتی۔ اور صحیح مسلم کی ایک حدیث پاک ہے، حدیث نمبر 300 پورا، کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں زمانہ حیض میں پانی پیتی پھر حضور کو دے دیتی، تو جس جگہ میرا منہ لگا تھا حضور وہیں دہن مبارک رکھ کر پیتے، اور حالت حیض میں ہڈی سے گوشت نوچ کر کھاتی پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دے دیتی، تو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اپنا دہن شریف اس جگہ رکھتے جہاں میرا منہ لگا تھا۔ اور اس کے علاوہ حدیث پاک ہے بخاری شریف کی 297 نمبر حدیث پاک ہے کہ میں حائضہ ہوتی اور حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم میری گود میں تکیہ لگا کر قرآن پڑھتے۔ بلکہ صحیح مسلم کی ایک حدیث پاک ہے 298 نمبر کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا یہ ہاتھ بڑھا کر ماسے سے مصلی اٹھا دینا۔ عرض کی یا رسول اللہ میں حائضہ ہوں۔ سرکار نے فرمایا تیرا حیض تیرے ہاتھ میں تو نہیں ہے۔ تو مطلب یہ ہے کہ جو حائضہ عورت ہوتی ہے وہ کھانا پکانا کر سکتی ہے، وہ اگر کسی کو چھوئے تو وہ ناپاک نہیں ہوتا، نہ کپڑے اس کے پہنے ہوئے ناپاک ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، وہ پانی پلا سکتی ہے، پانی بنا سکتی ہے، جس طرح آپ نے احادیث میں سنا ہے۔ اس میں ایک اور سوال بھی ہے کہ اچھا یہ بتائیے کہ کیا عورت سے بالکل نفع اٹھانا درست نہیں ہے؟ نہیں، ایسی بات نہیں۔ مشکات شریف کی کتاب طہارت باب الحیض کی فصل ثانی کی حدیث نمبر 552 ہے کہ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میری عورت جب حیض میں ہو تو میرے لیے کیا چیز اس سے حلال ہے؟ فرمایا ناف سے اوپر، اور اس سے بھی بچنا بہتر ہے۔ اب بچنے کی جو بات ارشاد فرمائی وہ اس لیے ہے کہ کہیں بندہ آگے ہی نہ چلا جائے، باقی یہ ہے کہ ناف سے اوپر اور گھٹنوں سے نیچے نیچے بیوی سے حالت حیض میں بھی نفع اٹھانا بالکل درست ہے۔ اچھا پھر ایک سوال یہ ہے کہ حیض آتا کیوں ہے، حیض کی حکمت کیا ہے؟ تو عورت بالغہ کے بدن میں فطرتاً ضرورت سے کچھ زیادہ خون پیدا ہوتا ہے، یہ بہار شریعت جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 371 پر ہے کہ حمل کی حالت میں وہ خون بچے کی غذا بن جائے گا، اور بچے کے دودھ پینے کے زمانے میں وہی خون دودھ ہو جائے گا، اور اگر ایسا نہ ہو تو حمل اور دودھ پلانے کے زمانے میں عورت کی جان نکل جائے۔ یہی وجہ ہے کہ حمل اور ابتدائی شیر خارگی میں خون نہیں آتا، اور جس زمانہ میں نہ حمل ہو نہ دودھ پلانا وہ خون پھر بدن سے باہر نکلتا ہے، اگر وہ بدن سے نہ نکلے تو قسم قسم کی بیماریاں پیدا ہو جائیں۔ تو حیض اللہ تعالیٰ کی ایک خاص نعمت ہے۔ اچھا پھر یہ سوال ہے کہ حیض کیا ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ مسئلہ نمبر 1 میں مولانا امجد علی اعظمی رحمۃ اللہ تعالیٰ لکھتے ہیں کہ بالغہ عورت کے آگے کے مقام سے جو خون عادی طور پر نکلتا ہے اور بیماری یا بچہ پیدا ہونے کے سبب سے نہ ہو اسے حیض کہتے ہیں، اور بیماری سے ہو تو اسے استحاضہ، اور بچہ ہونے کے بعد ہو تو اس کو نفاس کا خون کہا جاتا ہے۔ پھر سوال یہ ہے کہ حیض کی مدت کم سے کم کتنی ہے اور زیادہ سے زیادہ کتنی ہے؟ تو صفحہ نمبر 372 پہ لکھا ہے کہ حیض کی مدت کم سے کم 3 دن 3 راتیں یعنی پورے 72 گھنٹے، 1 منٹ بھی اگر کم ہے تو حیض نہیں، اور زیادہ سے زیادہ 10 دن اور 10 راتیں ہیں، اگر اس سے زیادہ ہو تو وہ بھی حیض نہیں۔ مسئلہ نمبر 4 میں ایک وضاحت کی گئی ہے کہ 10 رات دن سے کچھ بھی زیادہ خون آیا، بعض عورتوں کو 10 دن سے زیادہ خون آتا ہے، تو اس میں پھر یہ دیکھنا ہے کہ اس سے پہلے کبھی آیا یا نہیں۔ اگر یہ حیض پہلی مرتبہ اسے آیا ہے تو 10 دن تک حیض ہے، کیونکہ زیادہ سے زیادہ مدت کا اعتبار کریں گے، اور بعد کا استحاضہ، اور پہلے اگر اس سے پہلے حیض آ چکے ہیں اور عادت 10 دن سے کم کی تھی تو اب یہ دیکھنا یہ ہے کہ کتنے دنوں کی عادت تھی۔ اگر 5 دن یا 7 دن کی عادت تھی تو 10 دن سے پہلے
جتنی عادت تھی اتنا حیض شمار کیا جائے گا، اور اس کے بعد والا سارا استحاضہ، اس کو یوں سمجھ لیں کہ 7 دن کسی کی عادت تھی، اب حیض آیا تو اگر تو 10 دن پورے پر رک گیا تو وہ 10 کا 10 دن حیض ہی ہے، اور اگر وہ 11ویں دن جا کے یا 12ویں دن رکا تو اب دیکھنا یہ ہے کہ پہلے اس کی عادت کتنے تھی، پہلے اس کی عادت تھی 7 دن کی، تو اب باقی والے 5 یا 4 دن جو ہوں گے وہ سارے کے سارے استحاضہ کا خون کہلائے گا۔ پھر ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ لگاتار خون جاری نہیں رہتا، کبھی تھوڑا، کبھی زیادہ، کبھی اسپاٹ لگتے ہیں، تو کیا ہر وقت خون جاری رہنا ضروری ہے؟ مسئلہ نمبر 5 میں اس کی وضاحت ہے کہ یہ ضروری نہیں کہ مدت میں ہر وقت خون جاری رہے جب ہی حیض ہو، بلکہ اگر بعض وقت بھی آئے جب بھی حیض ہی شمار کیا جائے گا۔ اچھا، پھر ایک سوال یہ ہے کہ کم از کم کتنی عمر میں حیض شروع ہو جاتا ہے اور زیادہ سے زیادہ کتنی عمر تک حیض آتا رہتا ہے؟ مسئلہ نمبر 6 کے اندر اس چیز کی وضاحت موجود ہے کہ کم سے کم 9 برس کی عمر سے حیض شروع ہوگا، اور انتہائی عمر حیض آنے کی 55 سال ہے۔ اس عمر والی عورت کو عائسہ اور اس عمر کو سن ایاس کہتے ہیں۔ اچھا، 9 برس سے جو پہلے خون آئے اس کو کیا سمجھیں گے؟ تو مسئلہ نمبر 7 بہار شریعہ جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 373 پر یہ موجود ہے کہ 9 برس کی عمر سے پیشتر یعنی پہلے جو خون آئے استحاضہ یعنی بیماری کا خون ہے، استحاضہ مطلب بیماری کا خون ہے، یوں ہی 55 سال کی عمر کے بعد جو خون آئے وہ بھی بیماری کا خون ہے۔ ہاں، پچھلی صورت میں یعنی 55 سال کے بعد اگر خالص خون آئے یا جیسا پہلے آتا تھا ویسا ہی آئے، اسی رنگ کا آئے، تو پھر اس کو بھی حیض ہی سمجھا جائے گا۔ اچھا، پھر ایک سوال یہ پیدا ہوا کہ حمل والی عورت کو جو خون آئے گا اس کو کیا سمجھیں گے؟ یا بچہ ابھی پیدا ہونے والا، درد ذیل شروع ہوگی، تکلیف بچے کی ولادت والی شروع ہوگی، تو خون آیا تو اس کو کون سا خون سمجھا جائے؟ تو مسئلہ نمبر 8 میں اس کی وضاحت ہے کہ حمل والی کو جو خون آیا استحاضہ ہے، یوں ہی بچہ پیدا ہوتے وقت جو خون آیا اور ابھی آدھے سے زیادہ بچہ باہر نہیں نکلا وہ بھی استحاضہ کا خون ہی کہلائے گا، یعنی بھی بیماری کا خون ہے۔ ایک اور سوال ذہن میں آیا کہ بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ کسی عورت کے ہاں بچے کی ولادت ہوئی اور ابھی 15 دن نہیں ہوئے، 10ویں 12ویں دن خون پھر آ گیا، تو وہ حیض کا خون کہلائے گا یا نہیں؟ تو یاد رکھیے گا کہ نفاس کا وقت گزر جانے کے بعد، نفاس کی مدت گزر جانے کے بعد اگر 15 دن سے پہلے خون آ جاتا ہے، ٹھیک ہے، یا ایک حیض کے گزر جانے کے بعد دوسرے حیض کے درمیان 15 دن کا فاصلہ نہیں رہتا، تو وہ خون حیض کا نہیں بلکہ استحاضہ ہے۔ مسئلہ نمبر 9 میں لکھا ہے 2 حیضوں کے درمیان کم سے کم پورے 15 دن کا فاصلہ ضرور ہے، یوں ہی نفاس و حیض کے درمیان بھی 15 دن کا فاصلہ ضروری ہے۔ تو اگر نفاس ختم ہونے کے بعد 15 دن پورے نہ ہوئے تھے کہ خون آیا تو یہ حیض کا خون نہیں بلکہ استحاضہ کا خون ہے۔ اس کے بعد یہ سوال ہے کہ حیض کتنے قسم کے، کتنے رنگت کا ہوتا ہے، حیض کے رنگ کتنے، حیض کے خون کے کتنے رنگ ہیں؟ بعض کا بلیک آتا ہے، بعض کا سبز آتا ہے، تو کیا اس کو حیض ہی سمجھا جائے گا؟ مسئلہ نمبر 11 میں صفحہ نمبر 373 بہار شریعہ جلد نمبر 1 میں مسئلہ نمبر 11 میں رنگت بیان کی ہے کہ حیض کے 6 رنگ ہیں: سیاہ، سرخ، سبز، زرد، گدلا اور مٹیالہ۔ سفید رنگ کی رطوبت حیض نہیں کہلاتی۔ پھر بڑا انٹرسٹنگ سوال ہے کہ ایک عورت کو پہلی مرتبہ جب خون جاری ہوا تو پھر لگاتار جاری ہے، لگاتار مہینوں سالوں جاری ہے، رکتا ہی نہیں، تو اس کے بارے میں کیا حکم ہے؟ تو جس عورت کو پہلی مرتبہ خون آیا اور اس کا سلسلہ مہینوں یا برسوں برابر جاری رہا کہ بیچ میں 15 دن کے لیے بھی نہ رکا، تو جس دن سے خون آنا شروع ہوا اس روز سے 10 دن تک حیض اور 20 دن استحاضہ کے سمجھے جائیں، اور جب تک خون جاری رہے یہی قاعدہ برتیں گے، یعنی ہر 10 دن بعد 20 دن استحاضہ کے دنوں میں نماز بھی پڑھی جائے گی، روزے وغیرہ بھی رکھے جائیں گے، وہ سارا سلسلہ پھر چلتا رہے گا، ٹھیک ہے۔ پھر ایک سوال یہ ہے کہ اگر کسی کو 1-2 دن خون آ کر بند ہو گیا اور ابھی 10 دن پورے نہ ہوئے تھے پھر خون آیا تو اب کیا سمجھا جائے؟
تو یاد رکھیے گا، کسی کو 1-2 دن خون آ کر بند ہو گیا اور 10 دن ابھی پورے نہیں ہوئے کہ پھر خون آیا، 10ویں دن پھر بند ہو گیا، تو یہ 10 کے 10 دن ہی حیض شمار کیے جائیں، ٹھیک ہے، کیونکہ لگاتار خون آنا ضروری نہیں ہے نا۔ اور اگر 10 دن کے بعد بھی جاری رہا، یعنی 1-2 دن آ کے بند ہو گیا، پھر 10 دن کے بعد 12-13 دن جاری رہا، تو ہم دیکھیں گے کہ پہلے کی عادت کیا ہے۔ تو جتنے دن عادت کے ہوں گے وہ حیض شمار کیے جائیں گے، اور جو عادت کے بعد کے ہوں گے وہ استحاضہ کا خون سمجھا جائے گا، ٹھیک ہے۔ اسی طرح حیض کے دیگر بھی مسائل ہیں انشاءاللہ عز و جل، جو آپ سوالات کی صورت میں سینڈ کریں گے، پھر آپ کے سوالات کو بھی اس سلسلے میں شامل کیا جائے گا۔ اسی کلاس کا ایک تتمہ، یعنی اس کو مکمل کرنے کے لیے ایک کلاس اور ریکارڈ کی جائے گی۔ اللہ تعالی ہم سب کو دین اسلام کے مسائل کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی۔